السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 196 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا، اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا چاہتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے جاننے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے، جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، اور یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تفسیر: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج کی تعریف اور حج و عمرہ کے چند احکام۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
حج کے فرائض یہ ہیں: پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: پہلا افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، دوسرا تمتع یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، تیسرا قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرہ میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے علق کروانا ہوتا ہے، علق یعنی کہ سر منڈوانا۔ حج و عمرہ دونوں کے ہر مسئلے میں بہت تفصیل ہے۔ اس کے لیے بہار شریعت کے حصہ 6 کا مطالعہ کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو تم میں بیمار ہو۔ حصار کے بعد ایک اور مسئلہ کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں ہی لباس، خود سبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا خلاف کریں تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کے مخالف کرنا پڑتی ہے۔ بغیر عذر کے اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق کیا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے۔ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا تو گنہگار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رخصتیں بھی دی گئی ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سختی، گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے یا دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے یا 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور
بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ بہار شریعت۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جدا گانہ ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں یعنی یکم شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا دونوں کا اختیار ہے، اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ بہار شریعت۔ حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے اور نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پڑھنے میں یا اللہ عز و جل سہون قصدن لفظاً معنی جو بھی غلطیاں اور خامیاں ہیں اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تمام فرائض کو پورا کرنے کی جو اس کا حق ہے اسے توفیق عطا فرما۔ حج اور عمرہ اور تمام ارکان کے ساتھ صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل حج کی سعادت سے سرفراز فرما، عمرے کی سعادت سے سرفراز فرما۔ جو کر کے آ چکے ہیں مولا ان سب کی حاضری اور ان سب کے ارکان جن جن لوگوں نے پورا کیا ہے، کوتاہی ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو انجانے میں، یا اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے اور سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل جو جانے کا ارادہ کرتے ہیں رکھتے ہیں ان کی سفر کو کامیاب فرما اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں جو ہم نمازیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں مولا ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یا اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے ہاں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے سبکدوش فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تجھے رب ہونے کا واسطہ ہے میرے مولا، ہماری جائز دعاؤں کو جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سہون قصدن لفظاً معنن جو بھی غلطیاں اور خامیاں ہو جاتی ہیں اور ہوئی ہیں مولا اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔